السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سمر گوندل، فوڈ سائنٹسٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ، آج آپ کے لیے ایک نہایت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ کہیں ہم بے دہانی میں اپنا جگر تو نہیں خراب کر رہے؟ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا، تیسری چوتھی پانچویں کلاس کے بچوں کو کیا آ رہا ہے جی؟ فیٹی لیور کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اور پچھلے 10 سالوں میں جتنا زیادہ بچوں کا فیٹی لیور کے ایشوز آئے ہیں، یہ اتنے پچھلے 100 سال میں بھی کبھی نہیں آئے تھے۔ تو ناظرین آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی آسانی سے کیا کیا چیزیں ہم ایسی کھا لیتے ہیں جو ہمارے جگر کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، تو ہمیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ناظرین جگر کا رول اتنا اہم ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ خالی جگر کے 500 سے زیادہ اہم رول ہیں، جن میں سے کچھ جو امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا کیا ہے ناظرین؟ بائل کی پروڈکشن۔ بائل بیسیکلی ایک لیکوڈ ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی ہم کوئی فیٹی چیز لیتے ہیں، کوئی فیٹس اینڈ آئل کے حوالے سے دیسی گھی ہے، مکھن ہے، کوکنگ آئل ہے، تو اسے ڈائجسٹ کرنے میں ہماری نہایت ہیلپ کرتا ہے، یعنی کہ اس کی بریک ڈاؤن اور اسے ہاضمے کے لیے بائل ہماری ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو کیا رول ہے وہ ہے اس کا امیونٹی کا، یعنی کہ قوت مدافعت ہماری بڑھاتا ہے۔ جو بھی ہمارے جسم کے اندر کوئی بیکٹیریا یا وائرس آ جاتے ہیں، اسے آئیڈینٹیفائی کرنا، یعنی کہ اسے پہچان کر کے پھر مارنے میں کون ہیلپ کر رہا ہے؟ ہماری جگر ہیلپ کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی ڈیٹاکسیفیکیشن۔ وہ کیا ہے کہ ناظرین کوئی بھی آپ میڈیسن کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میڈیسن لے لیتے ہیں یا کوئی باہر سے دھول مٹی سے دھواں آپ کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی کیمیکل چلا جاتا ہے، اسے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی بریک ڈاؤن کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بڑا سٹرونگ ایک اینٹی آکسیڈنٹ پیدا کرتا ہے، گلوٹاتھائیون۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ان کی بریک ڈاؤن میں اور ان کی ریموول میں، یعنی کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پخانے سے ہمارے جو باڈی ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ رول ہے ڈیٹاکسیفیکیشن والا۔ پھر وائٹامنس کی سٹوریج کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ وائٹامن کی سٹوریج بھی ہمارا لیور کرتا ہے، پھر جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں ریلیز کرتا رہتا ہے۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلی جو چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے جی پروسیس فوڈ، جو ہمارے جگر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ پروسیس فوڈ میں کیا کچھ آ جاتا ہے ناظرین؟ بہت سی چیزیں جو بھی ڈبہ پیک چیزیں ہمیں بازار سے ملتی ہیں، میں خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی کروں جو گوشت کے حوالے سے آج کل پیٹیز بنی بنائی آ جاتے ہیں، سوسیجز بنے بنائے آ جاتے ہیں جو ریڈی ٹو ایٹ ہوتی ہیں، یا آپ انہیں سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس نکالنا ہے، فوراً فرائی کرنا ہے اور ہم انہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ناظرین ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر ایڈیٹیوز ہیں، ان کے اندر کلرز ہیں، ان کے اندر فلیورز ہیں، ان کے اندر پریزرویٹیوز ہیں، ان کے اندر تھکننگ ایجنٹ ہے۔ تو یہ سارے جو کیمیکلز ہیں یہ اتنا ہی اوور لوڈ کرتے ہیں ہمارے لیور کو، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیور پہ انفلیمیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فیٹی لیور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے اندر رنگ ہیں، فلیور ہیں، ذائقے ایڈ ہوتے ہیں، تو آپ نے انہیں کیا کرنا ہے؟ اوائڈ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ناظرین چیز آ جاتی ہیں وہ آ جاتی ہیں تلی ہوئی چیزیں۔ کیوں؟ کیونکہ فیٹ کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی کوکنگ آئل یا چیز آپ جیسی لیتے ہیں تو اس کی بریک ڈاؤن کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بائل کی۔ تو اگر آپ بہت زیادہ لیں گے تو یہ بھی کیا ہوگا کہ آپ کے لیور کو اوور برڈن کرے گا، اس سے بہت زیادہ بوجھ بڑھا دے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں کبھی کبھار کھائیں، لیکن انہیں ریگولر نہیں کھانا۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آ جاتی ہے ناظرین وہ آ جاتی ہے چینی کے حوالے سے۔ چینی کس کس چیز میں آ جاتی ہے ناظرین؟ وہ بیکری آئٹمز میں آپ کے پاس آ جاتی ہے، وہ بچوں کی کینڈیز ہیں، ٹافیز ہیں، چاکلیٹس میں۔ اگر آپ جتنی زیادہ چینی لیں گے اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ آپ میکسیمم 25 گرام سے زیادہ اپنے ایک دن میں چینی نہیں لینی۔ اسی طرح کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، جو ڈبے والے ہمارے پاس جوسز آتے ہیں، ان کے اندر بے انتہا چینی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک میں بتاتا ہوں کہ وہ سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں، فوراً انرجی دیتے ہیں۔ ہماری باڈی کیا کرتی ہے کہ اسے فیٹ کی فارم میں سب سے پہلے جگر کے اندر سٹور ہوتا ہے، پھر جگر کے اوپر سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کی بیلیز پہ اور باڈی آرگنز پہ چربی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر فیٹ سٹور ہو رہی ہوتی ہے، اوپر سٹور ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ لیور کی فنکشننگ کو ڈیمیج کرتا ہے، وہ لیور کو پراپر فنکشن نہیں کرنے دیتا۔ نیکسٹ جو چیز آ جاتی ہے وہ مسلمانوں میں تو نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ دنیا میں یوز کر رہے ہیں، ہمارے مسلم ممالک میں بھی یوز کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ الکوہل۔ الکوہل وہ کیا ہے؟ ہمارا جو لیور ہے نہ صرف وہ میڈیسنز کی بلکہ جو الکوہل ہے اس کی بھی بریک ڈاؤن کر کے اور باڈی سے ریموو کرنے میں اس کی نہایت ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ زیادہ الکوہل یوز کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیور کو اوور برڈن کرے گا، ڈیمیج کر دے گا، اس کو انفلیمیشن ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ الکوہولک فیٹی لیور کی طرف آپ جانا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین نیکسٹ چیز آ جاتی ہے، ایک بہت ادنا سی چیز ہے جو ہمارے گھروں میں ڈیلی بیسس پہ یوز ہو رہی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم پیراسیٹامول یوز کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ناموں سے آ رہی ہے، میڈیسنز کے ناموں میں سے آتی ہے، یہ آپ کے لیور کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے۔ تو بلا ضرورت آپ نے نہیں لینی، اور دن میں میکسیمم 2 گولیوں سے زیادہ اس کی طرف بالکل نہیں جانا۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ نے اسے استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ ان 6 چیزوں پہ عمل کرتے ہیں اور یہ 6 چیزوں کو آپ لمٹ میں یوز کرتے ہیں
اور آپ کے بچے بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ فیٹی لیور آپ کے دور دور تک، آپ کے لیور ڈیمیج دور دور تک کوئی چیز آپ کے لیور کو ڈیمیج نہیں کر پائے گی۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ سمر گندل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔